السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رمضان کے روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ نمبر 2، روزہ اور افطار کی دعا حدیث کے روح سے۔ نمبر 3، افطار کے بعد کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ نمبر 4، ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔ دیکھیے سب کچھ اس ویڈیو میں۔ جی ناظرین اکرام، میں ہوں محمدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی خان چینل۔ میں نے آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر 4 چیزیں بتانی ہیں۔ نمبر 1، کیا رمضان کے روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ رمضان المبارک کے روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی ہی نیت کر لینا کافی ہے کہ کل میرا روزہ ہے، یا کل میں روزہ رکھوں گا، یا رات ہی میں نیت کر لے کہ کل میرا روزہ ہوگا یا کل میرا روزہ ہے۔ بس اتنا ہی کہہ لینا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تاہم اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ ادا کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زبان سے نیت کا اظہار کرنا بہتر ہے۔ رات میں یا صبح صادق سے پہلے جو روزے کی نیت کرتے ہیں اس کے مشہور الفاظ یا مشہور دعائیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، یا وبصوم غد نویت من شہر رمضان کے الفاظ ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ الفاظ احادیث میں منقول نہیں ہے۔ یعنی جو ہم نیت کے وقت یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، جو مشہور پڑھے جاتے ہیں، یا جو مشہور یہ دعا کرتے ہیں، یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں منقول نہیں ہے۔ نمبر 2، افطار کی دعا بالکل وہ حدیث سے ثابت ہے، اور افطار کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ آج کل جیسے بعضی کتابوں کے اندر ہے یا مختلف جو کارڈ بنائے ہیں ان پر جو دعا لکھی ہے وہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ کلمات تو بہت اچھے ہیں، لیکن حدیث میں صرف اتنا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ 2 الفاظ جو اس میں ہے، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یہ الفاظ اس میں زائد ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے صرف اتنا ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ایک اور دعا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، بات نمبر 3 کے افطار کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ افطار کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ ظاہر بات ہے ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے اور وہ افطار کے وقت پانی پی لیتا ہے تو پیاس چلی جاتی ہے، انسان کے بدن کے رگیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ جو دن بھر ہم نے اللہ کے رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، ہمارا اس روزے کا اجر بھی انشاءاللہ ثابت رہے گا، قائم رہے گا اور ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے اور افطار کے بعد پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھی بات جو میں نے بتانی تھی وہ بہت اہم ہے، وہ ایک غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 10% لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، لیکن حقیقت میں بات ایسے نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری ضروری ہے، اگر ایک شخص سحری میں نہ اٹھ سکا، یا وہ بیدار نہ ہو سکا، یا اس پر صبح ہو گئی، اب چونکہ وہ دن کے 10 بجے اٹھا یا 9 بجے اٹھا یا صبح صادق کے بعد اٹھا،
اب وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے سحری نہیں کی ہے لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں گا، روزہ کس چیز کا رکھوں کیونکہ میں نے سحری نہیں کی ہے۔ یہ منطق اور یہ لاجک اور یہ دلیل اس کی بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کے اوپر صبح صادق ہو جائے یعنی صبح ہو جائے اور سحری کا وقت نکل جائے تب بھی شریعت کا حکم اسے روزہ رکھنے کا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ سحری نہ کرنا یہ روزہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ سحری کی فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ انشاءاللہ اس پر کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سحری ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے آپ روزہ کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کر سکتے آپ، بلکہ روزہ رکھنا پڑے گا آپ کو ہر حال میں، چاہے آپ سحری کریں چاہے آپ سحری نہ کریں۔ جب آپ عاقل بالغ مسلمان ہیں آپ پر روزہ رکھنا واجب اور آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر آپ صرف اس بات کو دلیل بنا کے یہی کہتے ہیں کہ چونکہ میں سحری میں نہیں اٹھا اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا تو یہ گناہ کبیرہ کا، روزہ کھایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور ایسا شخص فاسق ہے۔ لہٰذا یہ بہت سننے میں مجھے آتا ہے اور کئی حضرات نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی کہ بہت سارے لوگ یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جب ہم سحری میں نہیں اٹھے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ بات ان کی انتہائی غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چاہے آپ سحری کریں چاہے آپ سحری نہ کریں، ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو روزہ منع ہے ان کی کوئی آزار ہوں گے، کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی عذر ہوگا، اگر ان کو علماء اکرام، مفتیان اکرام اور ماہر تجربہ کار اور دیندار ڈاکٹر کہیں کہ آپ یہ روزہ اس وقت نہ رکھیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک صحیح سالم تندرست آدمی اس کو کوئی عذر نہیں ہے روزہ رکھنے کا، وہ سحری میں نہیں اٹھتا صرف اس بنا پر کہ میں تو آج روزہ نہیں رکھوں گا، یہ انتہائی غلط بات ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ نہیں، آپ سحری کریں یا نہ کریں، آپ سحری میں اٹھیں یا نہ اٹھیں، آپ نے روزہ ہر حال میں رکھنا ہوگا، یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس روزے کا تعلق آپ کی سحری سے نہیں ہے۔ ہاں، سحری میں اٹھنا، سحری کھانا یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ثواب ہے، لیکن یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے کا خیال رکھنا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور خیر کی بات دوسروں تک پہنچانا ویسے بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ والسلام، تھینکس فار واچنگ۔